نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 68ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط اور آداب کیا ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں حضرات علماء کرام نے متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں لمبی بحثیں فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو دعا کرنی ہے سب سے پہلے اس کے دل میں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات کو پورا کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ جتنی اس یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ اتنا ہی قبولیت کی امید زیادہ ہوگی، اس لیے کہ خود حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ خلوص دل سے دعا مانگے، یعنی یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمیں دعا کرتے ہوئے دیکھ کر اچھا سمجھیں، تو ریاکاری کا ذرہ برابر بھی دعا کے اندر احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں خفیہ طریقے پر دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کیونکہ چپکے دعا کرنے میں ریاکاری کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جہراً دعا کرنے میں کبھی بھی شیطان دل میں غلط خیال پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی دعا کی ابتدا کرے تو اولاً اللہ تبارک و تعالی کی خوب اچھی طرح حمد و ثنا کرے، جی لگا کر، اور پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی خدمت میں درود عرض کرے، اس کے بعد اپنا مدعا پیش کرے۔ یہ آداب میں سے ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نیز احادیث شریفہ میں اس بات کی بھی تاکید ہے کہ پختگی کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ جو آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہی مضبوطی سے مانگا جائے کہ الہ العالمین میری تو یہ خواہش ہے، یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ یوں مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا مت کہو کہ تیرا جی چاہے تو معاف کر، جی چاہے تو نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بندے کی طرف سے اس طرح کی بے نیازی یہ بے ادبی کی بات ہے۔ بندہ کمزور اور ناتواں ہے، اسے تو اپنی فریاد اور اپنی ضرورت اپنے رب کے دربار میں پیش کرنی چاہیے،
حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں سوائے اس شخص کے جو دعا میں جلدی کرے۔ جلد بازی دعا میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہی میرا یہ کام کر دے، جلدی سے میرا کام کر دے، یا نہیں، بس تم تو اللہ سے مانگتے رہو کہ الہ العالمین میرا یہ کام ہو جائے، اور اگر کچھ تاخیر محسوس ہو تو اس کی وجہ سے اکتاؤ مت، بلکہ مانگتے رہو، ڈٹ کر کے مانگتے رہو، اور غافل دل سے مت مانگو، دل لگا کر کے مانگو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ حضرت دعا میں جی نہیں لگتا، تو حضرت نے فرمایا کہ دیر تک دعا کیا کرو تو جی لگنے لگے گا، اور ایک مستقل عبادت سمجھ کر کے دعا کی جائے۔ جیسے آدمی عبادت سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایسے ہی دن میں کچھ وقت نکال کر صرف دعا کے لیے فارغ کرے، اور اس میں دعا کی طرف متوجہ ہو، اور گڑ گڑا کر کے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اسی طریقے پر مستجاب اوقات میں دعا کا اہتمام کیا جائے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر دعا کا خصوصی لحاظ رکھا جائے، خاص کر جب امام خطبے کے لیے جائے تو دل دل میں دعا مانگی جائے، دونوں خطبوں کے درمیان دعا مانگی جائے، اسی طرح نمازوں کے فوراً بعد دعا مانگی جائے۔ رات کے اخیر حصے میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے یہ بھی فرمایا کہ دعا کے قبولیت کے لیے حلال مال استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کا ظاہری حال پراگندہ ہوتا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوتا ہے، لباس بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اس کا بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی غذا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال غذا کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اطب مطعمک تستجاب لک دعاؤک، تم اپنا کھانا پینا حلال کر لو تو تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ اس لیے ان باتوں کا خاص لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم مانگے وہ ہمیں مل جائے، بلکہ اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، یہ قبولیت کا ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ہم سے ٹلا دی گئی، یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی اعلیٰ کی طرف جانے والا دوسرا درجہ۔ اور تیسرا یعنی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اس دعا کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں اور قیامت میں وہ ہمیں عطا کیا جائے۔ تو بعض روایات میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اس عظیم اجر و ثواب کو دیکھے گا جو دعا کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ کوئی بھی دعا میری دنیا میں ظاہراً قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہوئی
کہ بندے کو تو بھائی مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ ہماری نظر سے ایک روایت گزری ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی عورت بغیر زیور کے نماز پڑھے، اگرچہ اس کی گردن میں کوئی دھاگا ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا بغیر زیور کے عورت کا نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ روایت مجمع الزوائد اور السنن الکبریٰ وغیرہ کے اندر ضعیف سند کے ساتھ منقول ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں مصنف عبد الرزاق میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ مجھے بغیر زیور سے عورت کو نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ زیور نہ پہننا یہ مردوں کی علامت ہے۔ اب عورت بھی اگر زیور نہ پہنے تو ایک طرح سے مردوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس تشبہ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی علامت عورت کے بدن پر ایسی ہونی چاہیے جس سے اس کی نسوانیت کا پتہ چل سکے۔ اسی لیے آپ نے عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری خواتین کم سے کم ہاتھوں پر، ناخنوں پر مہندی لگائے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح حسب وسعت ہلکا پھلکا زیور پہنے رہیں تاکہ نسوانیت کا پتہ چلتا رہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض حضرات مسجد میں جماعت ثانیہ کے عدم جواز کی علت یہ بتاتے ہیں کہ 25 یا 27 گنا جماعت کی نماز کا ثواب صرف پہلی جماعت پر ملتا ہے، اور اگر دوسری تیسری جماعت کی بھی اجازت دی گئی تو لوگ پہلی جماعت چھوڑ کر جب چاہیں گے جماعت کر لیں گے۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ 25 یا 27 گنا ثواب کی بات تو کسی جماعت کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ ہر جماعت پر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیکن حضرات فقہاء احناف نے ایسی مسجد میں جہاں امام اور مقتدی متعین ہوں تکرار جماعت سے منع کیا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کی علت یہ بتلائی ہے کہ اگر تکرار جماعت کی اجازت دی جائے گی تو لوگ پہلی جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں سمجھیں گے اور وہ کم رہ جائے گی، تقلیل جماعت لازم آئے گی، جس سے اجتماعیت متاثر ہوگی۔ حالانکہ جماعت کا مقصد امت میں اجتماعیت پیدا کرنا ہے، اس لیے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان کو جو مقررہ جماعت ہے اسی میں شرکت کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جو آئے گا جب چاہے گا اپنی نماز جماعت سے 2-4 آدمی مل کے پڑھ لیں گے تو ایک طرح کا مذاق بن جائے گا جماعت کا۔ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر جماعت چھٹ گئی تھی تو آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ میں جا کر نماز ادا فرمائی، مسجد میں ادا نہیں فرمائی۔ اس سے حنفیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال کیا گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ گھروں سے اپنے پیروں پر چل کر آتے ہیں اور نماز مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کیسے کریں گے؟ بہت سے لوگ
کرسی کے آگے ٹیبل فٹ کرا لیتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ رکوع سجدے کے دوران گھٹنوں سے آگے ہوا میں ہاتھ روک کر سجدے کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو کون سا مسئلہ صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو آدمی سجدہ کرنے سے معذور ہو اور وہ زمین پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ بھی نہ کر سکے، اس میں بھی اسے دقت اور پریشانی پیش آتی ہو، صرف ایسے ہی شخص کے لیے کرسی پر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ معمولی سا گھٹنے میں درد ہو گیا، بس کرسی پر بیٹھ گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے یا سجدہ کرنے میں شدید تکلیف ہے، اسے زمین پر بیٹھ کر ہی صف میں مل کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ معمولی اعذار سے کرسی پر بیٹھنے کا جو رواج چل پڑا ہے یہ غلط ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا کہ آدھی آدھی صف کرسی والوں کی بن جاتی ہے، اس میں گرجا گھروں کا تشبہ بھی لازم آتا ہے۔ اس طریقے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی معذور ہو جائے جو زمین پر بھی نہ بیٹھ سکے، بس ایسے شخص کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، اور بہتر ہے کہ وہ اپنا صف کے کنارے پر بیٹھے، بیچ میں نہ بیٹھے تاکہ انقطاع لازم نہ آئے۔ اب جہاں تک سجدہ کرنے کا سوال ہے اشارے سے، تو اصل میں تو سجدے کی ادائیگی جھکنے سے ہو جاتی ہے، رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکا جائے گا، اس کے لیے ٹیبل پر سر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو ہوا میں معلق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھٹنے پر رکھے رکھے بھی آدمی سر جھکا سکتا ہے اور سجدہ اس کا درست ہو جائے گا، ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں راجح قول کے مطابق نماز قصر کتنے کلومیٹر پر پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب آدمی اپنے شہر سے، یعنی جو اس کا وطن ہے، وہاں سے مسافت سفر کے بقدر کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کرے تو شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اس پر قصر نماز پڑھنی لازم ہو جائے گی، یعنی بجائے 4 کے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسافت سفر کتنا ہے؟ تو اس سلسلے میں احناف کا اصل موقف یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات میں پیدل جتنی دور آدمی چل سکتا ہے، تمام تر سہولیات اور آرام کے ساتھ ساتھ، اتنی مقدار جانے کا جب ارادہ ہوگا تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اب جس زمانے میں اونٹوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا تو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹے قافلہ چلا کرتا تھا۔ اب اس 6-7 گھنٹے میں آدمی کتنا چل سکتا ہے؟ 3 دن میں لگا کر کے 6 دونی 12، 6 تیا 18، یا زیادہ لگا لیں تو 21۔ اس کا اندازہ لگانے میں علماء کی آراء میں اختلاف ہو گیا۔ ہمارے بہت سے اکابر نے اس کو انگریزی میل کے اعتبار سے اندازہ لگایا کہ 16 میل انگریزی ایک دن میں آدمی چلے گا، اس اعتبار سے 48 میل انگریزی کا فتویٰ ہے، جس کے کلومیٹر کے اعتبار سے 77 کلومیٹر بیٹھتے ہیں۔ اور حضرات فقہا نے جو کم سے کم مقدار لکھی وہ 45 میل شرعی بیٹھی، اور شرعی میل جو ہوتا ہے وہ انگریزی میل سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس سے جب حساب جوڑا گیا تو 82 کلومیٹر تقریباً بیٹھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 5-6 کلومیٹر کا فرق پڑا 77 اور 82 میں۔ تو ہمارے ہاں دارالفتاء مدرسہ شاہی سے 82 والے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے،
تاکہ یقینی طور پر قصر لازم آئے۔ باقی دیگر حضرات کا فتویٰ 48 میل انگریزی پر ہے، کوئی اس پہ عمل کر لے تو وہ ناجائز نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں فتویٰ 82 والے قول پر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مراد آباد سے دہلی میں داخلے کے وقت قصر و اتمام کے احکام کہاں سے شروع ہوں گے؟ یعنی دہلی کے باشندے کی ابتدا سفر کہاں سے شمار ہوگی اور ختم کہاں پر ہوگی؟ تو اس بارے میں مفتہ قول یہ ہے کہ دہلی پورا کا پورا ایک شہر کے حکم میں ہے، لہذا جس طرف سے بھی دہلی میں داخل ہوں، جیسے ہی بارڈر شروع ہوگا دہلی کا، تو وہ اگر دہلی کا آدمی ہے تو وہیں سے وہ مقیم شمار ہوگا، اور اگر دہلی کا آدمی باہر جا رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کے بعد وہ مسافر شمار ہوگا۔ مثلا اگر دہلی کا آدمی مراد آباد کی طرف آ رہا ہے تو غازی پور بارڈر سے آگے بڑھے گا غازی آباد کی طرف، تو وہ وہاں سے مسافر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دہلی کا آدمی مراد آباد سے واپس دلی جا رہا ہے تو اس بارڈر سے اندر جاتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ مراد آباد میں قصر و اتمام کی حدود بیان فرمائیں۔ دلی سے آنے والا یا جانے والا قصر کہاں سے شروع کرے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ مراد آباد کی آبادی ہر طرف سے پھیل چکی ہے، تو ہر جانب سے آنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو حصہ نگر نگم میں، یہ مہا نگر نگم بن گیا ہے، اس کی حدود میں آ گیا ہے، جو اس حد کے اندر آ جائے گا وہ مقیم ہو جائے گا، جو اس حد سے باہر چلا جائے گا وہ مسافر ہے۔ تو اس اعتبار سے دلی کی طرف سے آنے والا مجھولے میں، بجنور کی طرف سے آنے والا ہرتھلا میں، چندوسی کی طرف سے آنے والا ٹرانسپورٹ نگر سے، رامپور کی طرف سے آنے والا رامپور دوراہے سے، وہ مدرسے اس حد کے اندر آنے والا سمجھا جائے گا۔ تو مراد آباد کے شہری اگر یہاں سے باہر جا رہا ہے تو ان حد سے آگے بڑھ کر مسافر ہوگا، اور واپس آ رہا ہے تو اس حد میں اندر آ کر کے مقیم ہوگا۔ ایک سوال کرتے ہیں کہ سفیر اگر چندہ دینے والوں کو ہدیہ پیش کرے تو کیسا ہے؟ یہ ہدیہ اپنے پیسے سے پیش کرے گا یا مدرسے کے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر سفیر کا کوئی ذاتی تعلق اس سے ہے تو وہ اپنی جانب سے اسے کوئی ہدیہ دے دے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مدرسے کی طرف سے بلا وجہ کسی کو ہدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر جو رقم آتی ہے وہ اس طرح چندہ دہندگان کو ہدیہ دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اس کے مصارف متعین ہیں، ان مصارف سے ہٹ کر کے اسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں مدارس میں تملیغ کا سب سے بے غبار طریقہ کون سا ہے؟ اگر ذمہ دار حضرات بغیر تملیغ کے امور مدرسہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے بعض اکابر نے بہتر شکل یہ تجویز کی ہے کہ جو طلبہ مدرسے میں مقیم ہیں ان کے اوپر اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، مدرسے کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اور انتظامی اور طعام کی فیس مقرر کر دی جائے، اور مہینہ پورا ہونے پر اتنی رقم انہیں بمد زکوٰۃ دے کر ان سے کہا جائے کہ وہ مدرسے میں اپنی فیس جمع کریں۔ اس طریقے پر بے غبار طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، اور جو فیس کے نام پر مدرسے کو رقم وصول ہوگی وہ مدرسے کے ذمہ داران مدرسے کی تمام ضروریات میں حسب ضابطہ خرچ کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زمین خالد کے پاس 1,00,000 روپے کے عوض رہن رکھوائی، تو سوال یہ ہے کہ خالد کو اس زمین میں کھیتی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ خالد مرتہن ہے، اسے اس رہن سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ کھیتی کرے گا تو جتنا فائدہ ہوگا اتنا وہ قرض میں سے کٹتا چلا جائے گا، وہ اپنے ذاتی استعمال میں اسے نہیں لا سکتا ہے۔
پوچھتے ہیں کہ زید نے سہارنپور میں مسجد بنانے کی غرض سے ایک پلاٹ خریدا، بعد میں اس پلاٹ کے اطراف کی زمینیں غیر مسلموں نے خرید لیں تو زید نے اس کو فروخت کر دیا۔ اب زید اس کی رقم کسی دوسری مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا مرمت میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ محض پلاٹ خریدنے سے وہ جگہ مسجد کے درجے میں نہیں آ جاتی، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس نے صدقے کا ایک ارادہ کیا تھا۔ اب جب وہ پلاٹ فروخت کر دیا گیا تو اگرچہ بہتر یہی ہے کہ کسی اور جگہ مسجد بنا دی جائے اور مسجد کے لیے زمین دے دی جائے، یہ سب سے بے غبار طریقہ ہے، لیکن اگر وہ کسی اور بھی کار خیر میں لگا سکتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بوسیدہ قرآن پاک یا کتب و احادیث کا کیا کریں؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ بوسیدہ اوراق کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر جو کاغذ ہوتا ہے یہ مٹی میں مل کر کے ختم نہیں ہوتا، اور بعد میں اگر کبھی کھدائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کاغذات پھر ابھر آتے ہیں اور ان کی بے حرمتی لازم آتی ہے۔ اس لیے اگر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی ڈرم میں احتیاط کے ساتھ ان تمام کاغذات کو جلا دیا جائے اور اس کے بعد اس کی راکھ کو کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر اچھی طرح سے دفنا دیا جائے تاکہ بے حرمتی لازم نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔